ماں اپنے بیٹے کے لیے 50 رشتے ٹھکرا کر کے ایک حور سی پری اپنے گھر میں لے کر کے آتی ہے. انسان سمجھتا ہے کہ بیوی آئے گی، بہو گھر میں آئے گی، گھر میں سکون آئے گا. مگر بہو گھر میں آئی، بیوی گھر میں آئی، 6 مہینے سال بھر اچھا چلا. پھر جیسے جیسے وقت گزرتا رہا، ساس سے کچھ شکایتیں ہو گئی، سسر سے کچھ شکایتیں ہو گئی، دیور سے کچھ شکایتیں ہو گئی، پھر لڑائی جھگڑے، تو میں جھنجھٹ، پھر تفرقہ، پھر کہیں کہیں طلاق کی نوبت. سکون کے لیے شادی کیا تھا، سکون ختم ہو گیا. اور شادی کا ایک مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کا ایک مقصد یہ بھی بیان کیا ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. کہ میرے بندو، ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو بنایا، عورتوں کو بنایا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو. وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور ہم نے میاں بیوی کے درمیان ایک عجیب و غریب الفت اور محبت کو ڈال دیا. مگر حقیقت یہ ہے کہ شادی ہونے کے بعد بھی انسان کی زندگی میں جھنجھٹ، لڑائی جھگڑے ہونے کے ساتھ ساتھ سکون چھن گیا، سکون ختم ہو گیا. شادی کیا تھا سکون کے لیے، سکون ختم ہو گیا. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ زندگی میں سکون کیوں نہیں؟ زندگی سے سکون چلا گیا، چھن گیا. یہی وہ چیز ہے جس کو شریعت میں برکت کہا جاتا ہے. اور یہ برکت اتنی اہم چیز ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرتا ہے، ملتا ہے، تو شریعت نے جو دعائیہ کلمات سکھاتے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دعا دیتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ میرے بھائی تم پر سلامتی ہو، رحمتیں ہو اور اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہو. یہی وہ برکت ہے کہ جب 5 ٹائم میں دن میں انسان نماز پڑھتا ہے تو نماز میں برکت کی دعا کرتا ہے. نماز میں سلام پھیرنے کے لیے جب انسان بیٹھتا ہے دعا کرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور بعض روایات میں وبرکاتہ کے بھی الفاظ ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامتی ہو، رحمتیں اور برکتیں نازل ہو. یہی وہ برکت ہے کہ جب انسان وتر کی نماز پڑھتا ہے تو وتر کی نماز میں دعا کرتا ہے وَبَارِكْ لِي فِي مَا أَعْطَيْتَ، کہ اے اللہ تو نے مجھے جو نعمتیں دی ہیں، جو بھی چیز تو نے مجھے دیا ہے، تو اس میں برکت عنایت فرما، برکت کو ڈال دے. برکت بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. برکت یہ نہیں ہے کہ انسان پہلے 10 روپے کماتا تھا، آج 100 روپے کما رہا ہے، یہ برکت نہیں ہے. برکت یہ نہیں ہے کہ انسان بہترین طریقے سے کھانا کھا رہا ہے، اعلیٰ غذائیں پک رہی ہیں، یہ برکت نہیں ہے. برکت یہ ہے کہ انسان 10 روپے کماتا تھا، 10 ہی روپے کما رہا ہے، 100 روپے کماتا تھا، 100 روپے ہی کما رہا ہے، مگر ان 100 روپے سے، ان 10 روپے سے اس کی ضرورتیں پوری ہو جائیں، اس کی ضرورتیں پوری ہو جائیں، وہ جو کھانا جو کھا رہا ہے اس کھانے سے اس کا پیٹ بھر جائے، یہ برکت ہے. برکت یہ نہیں ہے کہ دسترخوان میں 10 قسم کے آئٹم رکھے ہوئے. برکت یہ ہے کہ آئٹم ایک قسم کا رکھا ہوا ہے، مگر اس کھانے کو کھا کر کے، اس ڈش کو کھا کر کے انسان کا پیٹ بھر جائے، یہ برکت ہے. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لیست السنة بألا تمطروا، کہ اے میرے صحابہ بارش ہوتی ہے، سوکھا پڑتا ہے، قحط سالی آتی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بارش نہیں ہو رہی ہے. بارش کا نہ ہونا یہ قحط سالی نہیں ہے. ولكن السنة بألا تمطروا وتمطروا، قحط سالی یہ ہے، سوکھا یہ ہے کہ بارش ہو رہی ہے، بار بار
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من اخذ المال بحقہ، کہ جو مال کو حلال طریقے سے کمائے، جائز طریقے سے کمائے، مال کا حق ادا کرے، ثم یبارک لکم فیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں برکت ڈال دیتا ہے۔ ومن اخذها بدون حقہ، اور جو مال کو ناجائز طریقے سے کمائے، حرام طریقے سے کمائے، مال کا حق ادا نہ کرے، اللہ کے نبی فرماتے اس کی مثال ایسی ہے کہ انسان کھانا کھا رہا ہے مگر اس کا پیٹ نہیں بھر رہا ہے، وہ آسودہ نہیں ہو رہا ہے، اس کا پیٹ نہیں بھر رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، طرح طرح کی غذائیں پک رہی ہیں، بہترین ڈش بن رہے ہیں، مگر اس کھانے کو کھا کر کے اس کا پیٹ نہیں بھر رہا ہے، یہ برکت کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو اگر ہم اور آپ اپنی زندگی کا محاسبہ کریں اور دیکھیں تو حقیقت بات یہ کہ انسان کی زندگی سے سکون ختم ہو گیا، اس کی زندگی سے برکت چھین لی گئی، اس کے کاروبار سے برکت چھین لی گئی۔ بھائی ہمارے اسلاف تھے، امام شافعی کا نام آپ نے سنا، 54 سال کی عمر امام شافعی نے پائی۔ اس زمانے میں امام شافعی جب کمپیوٹر کا دور نہیں تھا، انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا، 54 سال کی عمر امام شافعی نے پائی، ہاتھوں سے کتابوں کو لکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگیوں میں اتنی برکت دی کہ انٹرنیٹ نہیں ہے، کمپیوٹر کی کوئی سہولت نہیں ہے، اس کے باوجود بھی آج دنیا ان کی علم سے استفادہ اٹھا رہی ہے، فائدہ اٹھا رہی ہے، اتنی کم عمر میں اتنا بڑا علم دنیا میں چھوڑ کر گئے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ایک بڑا حصہ جیل میں گزارا، جیل کی کوٹری میں رہ کر بھی، سلاخوں کے پیچھے رہ کر بھی، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیواروں کو کاغذ بنایا اور کوئلے کو کرتاس اور قلم بنایا، اور وہاں کی کوٹری میں بیٹھ کر بھی انہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ ہمارے اسلاف تھے، ان کی زندگیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت عطا کی۔ حضرت ابو ہریرہ کا نام آپ نے سنا، جب بھی کوئی انسان نبی کی حدیثوں کا ذکر کرتا ہے سب سے اوپر نام حضرت ابو ہریرہ کا آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سن 7 ہجری میں ایمان لائے، سن 11 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، 4 سال کی عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا۔ ان 4 سالوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے 5274 حدیثوں کو حفظ کیا اور امت کو دے کر کے گئے۔ کہنے والوں نے یہاں تک کہ کہا کہ اے ابو ہریرہ، 15 سال 10 سال 20 سال نبی کے ساتھ رہنے والوں نے اتنی حدیثیں یاد نہیں کی، اور تم نے صرف 4 سال گزارا، اور تم نے نبی سے اتنی حدیثیں کیسے حاصل کر لی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ لوگوں، تمہیں شک ہوتا ہے اس بات پر کہ میں نے بہت کم عمر رہ کر کے نبی کے ساتھ اتنی زیادہ حدیثوں کو حفظ کیا اور امت کو دیا، کیا تم یہ بھول گئے کہ میں نبی کے ساتھ رہتا تھا، میرے انصاری بھائی مہاجرین بھائی کاروبار کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، میں نبی کے ساتھ رہ کر کے علم حاصل کرتا تھا۔ ابو ہریرہ اگر کھانے کو کچھ مل گیا تو مل گیا، ورنہ ابو ہریرہ 2 ٹائم کی روٹی کے لیے ترس جاتا تھا، اتنی کھانے کی قلت تھی کہ بھوک کی وجہ سے چکر کھا کھا کر گر جایا کرتا تھا۔ یہ حال تھا، میں نے نبی کے ساتھ رہ کر کے علم کو حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی میں برکت دی۔ اور ہم اور آپ اپنی زندگی کا محاسبہ کریں تو حقیقت بات یہ کہ ہماری اور آپ کی زندگی میں سے برکت ختم ہو گئی، زندگی سے برکت ختم، کاروبار سے برکت ختم۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کاروبار سے، زندگی سے برکت کیوں چلی گئی اور برکت واپس کیسے آئے گی؟ اس تعلق سے